اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے بیان کیا، ٹھیک ہے، کہ انی لکم نذیر مبین، کہ میں تمہیں ساری بات یعنی آخرت کے معاملات بتانے کے لیے کہ تم اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرو کسی کی مگر صرف اللہ کی، مجھے تو تم پر دردناک عذاب کے خوف ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت کرو گے، اس سے پتہ چلتا ہے ان کی قوم میں کفر اور شرک بھی تھا۔ بسم اللہ۔ تو اس قوم کے کافر سردار نے جواب کیا دیا، یعنی بات کچھ ہو رہی ہے عبادت کی اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو ایک انسان دیکھتے ہیں اپنے جیسا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہ تیرے تابعداروں کو جو ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ بھی واضح طور پہ اراذلنا بادی الرائے، کہ جن کو ہماری نگاہیں ذلیل سمجھتی ہیں، نیچ سمجھتی ہیں۔ اراذلنا کا روٹ ورڈ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ جن کو ہم نیچا سمجھتے ہیں، اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں، اور ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اب یہ اعتراض کیا تھا سرداروں نے کہ بھئی تم تو صرف ایک ہمارے جیسے ایک انسان ہو، اور جو تمہیں فالو کر رہے ہیں وہ بھی پوئر ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی مالدار تو تمہارے اتباع کر رہا نہیں ہے، تو ہم جو ہے نا ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی بڑائی تو دیکھ رہے نہیں ہے، تو ہم کیوں تمہاری عبادت کریں۔ استغفر اللہ، انہوں نے کیسا مطلب ایک معیار بنایا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ بات کیا ہو رہی تھی اور بات کدھر لے کے گئے، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم والوں مجھے بتاؤ، اب اس سے ذرا سا بھی ان کے اندر کوئی بھی بات نہیں آئی، ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہ اگر اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی ہوئی تو پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی تو کیا زبردستی اسے تمہارے گلے منڈ دوں، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ انہوں نے نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تمہیں نظر نہیں آ رہا نا، مگر میں تو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، اور اللہ نے مجھے رحمت دے رکھی ہے، اور وہ تمہاری نگاہوں میں نہیں آ رہی، تمہیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ نبوت جو ہے نا وہ مانوی نگاہوں میں تو نظر نہیں آتی نا، بظاہر تو وہ انسان ہی ہوتے ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا اگر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے زمین پہ تو فرشتے اللہ تعالیٰ نبی بنا کے بھیجتے، تو بظاہر انسان ہوتے ہیں، اور بظاہر وہ ان کے ساتھ ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کی نبوت جو ہے یا نبوت کی جو سچائی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتی ہے، اور ان کے قریب جو ان جیسا ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی پہچان لیتے ہیں۔ اب ان کے پاس تو ایمان تھا ہی نہیں نا، یعنی نبوت کو تو ایمان سے پہچانا جائے گا نا، نبوت کو کفر سے کیسے آپ کریں گے؟ آپ ایمان کی طرح آپ تو آنا بھی نہیں چاہ رہے بلکہ اعتراضات کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب دین پر اعتراضات کرتا ہے انسان تو وہ ایمان کی اور ایون نبی کو پہچاننے کی طاقت سے بھی ناآشنا ہو جاتا ہے نا، یہ پہچان ہی نہیں پا رہے تھے، حالانکہ انہی کی قبیلے میں انہی کے میں بہت سے لوگ تو جو ایمان ہی لے آئے تھے، مگر یہ اعتراض کی فضا پہ تھے، تو اس لیے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قبولیت کا جو ہے کوئی بھی عنصر ڈالا نہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، پوائنٹ ہے کہ ہمیں بھی جب کوئی دین کی بات کا کچھ پتہ چلے کچھ ہے تو ہمیں نا فضول کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے، اس کو ایک دفعہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس کی شرح صدر ہمارے اندر اتر جائے۔ میری قوم والوں میں تم سے اس پر کوئی مال تو نہیں مانگتا، بھئی اگر میرے پاس مال نہیں ہے تو میں تم سے تھوڑی مانگ رہا ہوں، یعنی جب مجھ پر اعتراض تم جب کرتے کہ جب میں تم سے مال مانگ رہا ہوں تو تم کہتے کہ بھئی تم تو کیونکہ استغفر اللہ مال ہم کیسے دیتے بھائی، تو میں تو تم سے مال نہیں مانگ رہا، میں تو تم سے کہہ رہا ہوں ایمان مانگ رہا ہوں، میں تو تم سے کہہ رہا ہوں ایمان لے آؤ، تو تم ایمان کا مقابلہ مال سے کیسے کر رہے ہو؟ اور میرا ثواب تو صرف اللہ کے ہاں ہی ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان جو ہے نا کتنی خوبصورت انداز میں دیکھیں کہ انہوں نے تبلیغ کی، کہ جیسے انہوں نے بھی کہا تھا نا مشرکین نے کہ جو روسائے مکہ تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب لوگوں کو اگر آپ ہٹا دیں اپنے سے دور کر دیں، تو انہوں نے صاف آپ دیکھیں یہ بات اصل میں ہمیں بھی سکھائی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے صاف یہ جواب دیا تھا کہ میرا ثواب اللہ کے ہاں ہے، میں اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، اور میں ایمانداروں کو، یعنی ایمان بہت قیمتی چیز ہے، مال قیمتی نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ ان کے بھی سردار تھے، ٹھیک ہے،
یہ جو تھے یہ قوم نوح کے سردار تھے نا, تو ان کو جو ان کے نبی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا مال میرے لیے قیمتی نہیں ہے, ان کا ایمان میرے لیے قیمتی ہے. نبی جو ہے نا, اسی نبی کی تعلیم ایسی ہی ہوتی ہے. سبحان اللہ نا, کتنی خوبصورت بات کہ انہوں نے صاف ریجیکٹ کر دیا کہ تم مال, حالانکہ اچھا بعض اوقات انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی نا اگر کوئی مالدار آ جائے گا, جیسے عثمان غنی تھے وہ مالدار تھے تو انہوں نے دین کو فائدہ بھی پہنچایا, مگر یہاں پہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے کہ جب ایمان کی بات ہوگی نا تو کسی کا سوشل اسٹیٹس نہیں دیکھنا, وہ اللہ کا کام ہے, اللہ لے لے گا, کسی اور مالدار سے لے, اللہ تو کافروں سے بھی لے لیتا ہے کام, ٹھیک ہے. جو تبلیغ کرنے والا جو مبلغ ہے وہ صرف اور صرف انسان کو دیکھے گا, انسان کہ وہ ایمان کی طرف آنا چاہتا ہے, اٹس اوکے, بس وہ ایمان کی طرف, وہ قریب ہونا چاہتا ہے اللہ سے, اس کو اللہ سے قریب کرنا, فرق نہیں پڑتا اس کا سوشل اسٹیٹس کیا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ سوشل اسٹیٹس سے نہ اس کو غرض ہونی چاہیے اور نہ وہ اس کو تو ویسے بھی یہاں پہ بتا دیے گا کہ اس کو کچھ لینا ہے بھی نہیں, یعنی یہ امید بھی نہیں رکھنی کہ وہ کوئی ہمارا کوئی فائدہ کر دے گا یا کوئی ہمارے دین کا کوئی فائدہ کر دے گا یا کوئی مدرسے کا فائدہ کر دے گا یا مدرسے والوں کا کوئی فائدہ کر دے گا. نہیں, آپ دیکھیں آج کے زمانے میں ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ڈونرز ہوتے ہیں مدارس کے, اور ان سے جو ہے وہ جو ہوتے ہیں نا اکابرین جو ہوتے ہیں, ان کے مدرسین جو ہوتے ہیں مدرسے کے, وہ ان سے تھوڑا سا دبرے ہوتے ہیں, ڈرتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر ان کو اگر برا لگ گئی کوئی بات تو یہ چلے جائیں گے اور پھر مدرسہ کیسے چلے گا. تو یہ نیت انتہائی غلط ہے. یہاں سے دیکھیں نا کہ مدارس اللہ کے زور سے چلتے ہیں, اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت سے چلتے ہیں, زمین والوں کے مال سے نہیں چلتے. یہ آپ کا عقیدہ کلیئر ہونا چاہیے. زمین والوں کے مال سے مدارس نہیں چلا کرتے, اللہ کی طاقت اللہ کی قبولیت کے ساتھ مدارس آگے بڑھتے ہیں. بعض اوقات انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. دارالارقم کا یاد کر لیں, کتنا چھوٹا سا وہ مدرسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھاٹی میں, ایک پہاڑ کی ایک وہ, اس میں وہ چھوٹا سا مدرسہ تھا. شروع میں جو صحابہ کرام تھے وہ چوری چھپے آتے تھے اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیات سیکھ کر اور چلے جاتے تھے. وہ پہلا مدرسہ تھا. اور اس وقت کوئی جو ہے نا ایسا صحابی, حضرت عثمان غنی بعد میں آئے دین کی طرف, اور پھر وہ جو کام بھی ہوئے دین کے لیے جو خدمات کے وہ بعد میں ہوئے تھے. اس وقت تو لوگ چاہیے تھے جو دین کو افرادی قوت جو ہے نا, افرادی قوت, ایمان والی افرادی قوت جو ہے نا وہ تقویت دیتی ہے. دین کو پیسہ تقویت نہیں دیتا, ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ آپ کا ایمان مکمل ہونا چاہیے. میری قوم کے لوگوں, اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے, یعنی کہ اللہ مجھ پہ ناراض ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یعنی اللہ کی بازو کا تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق کیے جاتے ہو. یہ حدیث یہاں پر بھی لاگو ہے ایسے لگتا ہے, اور ہاں کہ جو کمزور لوگ یا جو کم پیسے والے لوگ جو مدارس میں آ جاتے ہیں نا, تو وہ حدیث, یہ حدیث کیونکہ جنرل حدیث ہے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو, ٹھیک ہے. تو اگر جو سوشل اعتبار سے کم, کیونکہ مجھے غریب کہنا بھی اچھا نہیں لگتا, مجھے کوئی لفظ بھی ان کے لیے کسی کے لیے, تو جو سوشل اکانومی کے لحاظ سے جو ہے وہ کم ہوتے ہیں, تو بعض اوقات ان کی ایمان کی خوشبو اتنی زیادہ آسمان میں پہنچ چکی ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے مدارس جو ہے ترویج پا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ یہاں سے ہم سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے سنو, میں غیب کا علم نہیں رکھتا نہ میں. اچھا انبیاء کرام جو ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ٹوٹل غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. ہاں, جو ان کو غیب کا علم دے دیا جاتا تھا تو وہ اس کے علم کے جاننے والے ہوتے تھے. نہ میں کوئی فرشتہ ہوں, نہ میرا کوئی قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کو نعمت دے گا ہی نہیں. یعنی کتنی خوبصورت بات کی کہ جن کو تم دیکھ رہے ہو آج کمزور, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بعد میں نعمت دے دے. ان کے دل میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور میں اگر ایسی کوئی بات کہوں گا تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا. قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح علیہ السلام, تو نے ہم سے بحث کر لی, خوب بحث کر لی, اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہے یعنی عذاب سے, تو اب تو لے, اگر تو سچوں میں سے. جواب دیا اسے بھی اللہ ہی لائے گا. یعنی کوئی, اچھا جو مبلغ ہوتا ہے نا بڑا کول مائنڈڈ ہوتا ہے. اب دیکھیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں, مبلغ بہت صبر والا اور کول مائنڈڈ ہوتا ہے. اس کا جو غصہ ہوتا ہے, اس کی جو یعنی اس کی جو تیز بولنے کی جو طاقت سب ختم ہو چکی ہوتی ہے. وہ سب اللہ کو سونپ چکا ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے دین کا کام کرنا ہے, مجھے یہ ذمہ داری کرنی ہے, تو وہ کول مائنڈڈ ہو کے سکون اور تحمل اور بردباری کے ساتھ اس کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے.
مشتعل ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا کام بنا بنایا بگڑ جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کوئی دھمکی کا کوئی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بھی نہیں, حالانکہ آپ دیکھیں نبی تھے, وقت کے نبی تھے, وہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں میں اللہ سے دعا کروں گا آ جائے گا عذاب, اتنا تو کہہ ہی سکتے تھے. اچھا وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہاں بالکل میں اللہ سے کہوں گا, اللہ ضرور تو آئی, یعنی دیکھیں ان کے پاس اللہ کی طاقت تھی. اچھا ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, ہمارے معاشرے میں تو کوئی تھوڑا سا بھی دیندار ہوتا ہے نا تو وہ گھر میں فل دھمکیوں پہ چل رہے ہوتے ہیں, ٹھہر جاؤ ابھی ہم بد دعا کرتے تو ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پتہ نہیں اللہ کیا وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ اللہ کیا نیک اور آپ نیک ہو ہی نہ, تو آپ کی تو کچی ہو جائے گی پھر نا, ٹھیک ہے. تو آپ ایسے کام نہ کریں, اور یہ آپ کی عاجزی, آپ کی بردباری, آپ کے تحمل کے بھی خلاف بات ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو کتنی خوبصورت انداز میں کہ جواب دیا, اسے بھی اللہ ہی لائے گا, یہ اللہ کی جو مرضی ہوگی لے آئے گا اللہ تعالیٰ عذاب, تم مجھے کیا کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے, میں تو خود اللہ کی مرضی سے کام کر رہا ہوں. اگر وہ چاہے گا ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو, یعنی اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا اللہ, یعنی کتنی خوبصورت بات ہے, مطلب اس کو انجوائے کریں کہ جہاں اپنی بات بھی پیچھے ہو گئے, جہاں اللہ کی بات آئی وہاں پہ غیور ہو گئے کہ اللہ کو تم ایسے ہرا نہیں سکتے. یہ نہیں کہا مجھے, کہا اللہ کو تم ہرا نہیں سکتے. میں تو کچھ نہیں کہہ رہا, اگر جس رب سے تم کہہ رہے ہو نا, جس رب سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو, تو اس رب کو جاننے والے تھے نا, نبی جانتے ہیں اللہ کو, جانتے ہیں, ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں. جو بھی وقت کا نبی ہوتا ہے نا وہ عام پبلک سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے, یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو کہہ رہے کہ اللہ کو آپ ہرا نہیں سکتے, ٹھیک ہے. تم میری خیر خواہی میں تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی, گو میں تمہاری کتنی خیر خواہی کیوں نہ چاہوں, بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا. کتنا خوبصورت عقیدہ بیان کر رہے ہیں, اپنی کمزوری کا کھل کر اظہار کر رہے ہیں, حالانکہ یہ بہت وقت ہے جو ویسے ہی وہ کمزور کر رہے ہیں. اور اوپر سے آپ دیکھیں مطلب مبلغ کیا زبردست انداز ہے نا, یہاں پہ اپنی کمزوری مزید بتا رہے ہیں کہ ہاں میں بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم تو, میں اللہ تعالیٰ مگر میں بھی اگر خیر خواہی کرنا چاہوں گا نا تو اس وقت تک فائدہ نہیں دے گی جب تک اللہ نہ چاہے, اللہ کا زور چلتا ہے, ٹھیک ہے. تو مومن جو ہوتا ہے نا, مبلغ ہوتا ہے, ایسے اللہ کی معرفت انسانوں کے دل میں فٹ کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو نکال لیتا ہے وہاں سے. شخصیت پرستی نہیں سکھاتا مبلغ, اپنے آپ کو بالکل نکال لیتا ہے, اپنے آپ کو زیرو کر لیتا ہے اور رب کو 100 کر جاتا ہے. یہ ہے مبلغ کا کام, تبلیغ کا کام, کہ رب کو آپ 100 ڈگری پہ ان کو سکھا دیں, ان کی محبت, اس کا پورا جو اس کا جو رب ذوالجلال کا جو معاملہ ہے نا اس کے اندر بٹھا دیں, فٹ کر دیں اور اپنے آپ کو زیرو کریں, تب آپ کی تبلیغ اثر کرے گی. کتنی خوبصورت انداز کہ کوئی مقابلے میں کوئی بات ہی نہیں کہہ رہے, وہی تم سب کا پروردگار اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. اور پھر کتنی خیر خواہی سے تبلیغ بھی کر رہے ہیں, ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہے نہیں یہ, بلکہ اس سے محبت دلا رہے ہیں. ہوا ربکم, وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹو گے. ابھی بھی وقت آ جاؤ واپس. کیا یہ کہتے ہیں کہ خود اس نے گھڑ لیا, تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں گناہوں سے, یعنی کہ وہ کتاب کے بارے میں کہتے تھے نا کہ اس کو خود سے گھڑ لیا تو جو ہے نا یہاں پہ. اچھا اب ویسے تو جو مفسرین کا ہے معاملہ کہ یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو تبلیغ ہے وہ مکمل ہو گئی, اور یہ جو ہے نا یہ بیسکلی آیا ہے مشرکین جو کہتے تھے نا قرآن کے بارے میں کہ اس نے خود گھڑ لیا, تو اس کا جواب ہے کہ اگر میں نے اس کا گھڑ لیا تو میرا گناہ مجھ پر ہے. یعنی کہ وہی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے, اور نوح علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان نہیں لائے گا, بس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو, ٹھیک ہے, کہ نا اب جتنے ہو گئے اب اتنے ہی ہیں, تو اب آپ نا ان کے اب یہ جو بھی کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. اب اور ایک کشتی, اب آپ دیکھیں ان کی طرف سے نظر ہٹا کے ان کو کہا گیا وَاسْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, ایک کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے وحی سے تیار کیجئے, اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کیجئے, وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں. ٹھیک ہے, اور ظالم کون سے, مراد ایک اپنی بیوی اور اپنے بیٹا, ایک بیٹا جو تھا حضرت نوح علیہ السلام کا, کہ ان کے بارے میں سوال نہ کرنا. اور صرف وہی نہیں بلکہ جو بھی ایمان نہیں لائے, کیونکہ نبی تھے اور پوری امت کے سردار تھے, تو اس میں اور بھی اور رشتہ دار یا کوئی اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے. تو ظالموں کا مطلب یہ ہے کہ انہم مغرقون, ظلموں میں وہ سب لوگ آ گئے کہ جو ایمان نہیں لائے تھے, ٹھیک ہے, تو ان کا سوال نہیں کرنا, صحیح ہے.
اور کتنی خوبصورت بات کہ ہمارے اشارے، ہماری مرضی، ہماری سپرویژن میں ایک کشتی بنائے. اور یہ دنیا کی پہلی کشتی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کو اس کا ہنر القا کیا گیا تھا. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ القا کیا، ودیت کیا گیا تھا علم یہ. اور کشتی کی ایک خاص شیپ ہوتی ہے، وہ نیچے سے یوں ہوتی ہے اس طرح سے. اگر ہم کشتی بنائیں نا تو وہ تو ڈوب جائے 2 منٹ پہ، کیونکہ کشتی ہے نا ایسے عام بندہ نہیں بنا سکتا. کشتی کا ایک پورا ہنر ہے بنانے کا. اور آپ دیکھیں کوئی بڑا ہی نہیں تھے وہ کوئی یہ تھا ان کو، یعنی کہیں ذکر نہیں آتا کہ انہوں نے باقاعدہ کوئی اس کی ٹریننگ لی ہو. اور نا ان کو یعنی کوئی آج کے زمانے میں تو یوٹیوب وغیرہ ہوتی ہے نا، تو اس زمانے میں کوئی یوٹیوب وغیرہ بھی نہیں تھا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ کتنا، میں صرف جو سمجھانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اللہ سے کتنا قریبی تعلق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں وہی کرتا ہوں اور اس پوری شیپ کی آپ کشتی بنا جائیں. اور وہ ایک انٹائر میرلی ایک کشتی تھی اونلی، ٹھیک ہے. اور اس میں یعنی وہ جہاز نہیں تھا مگر اس میں پوری جتنے بھی تھے نا مسلمان وہ سب آ گئے تھے. اور پھر یہ کہ جو چلیں وہ تو چل جاتی، لیکن جو وہ تھی نا لہریں تھیں وہ پہاڑوں جتنی لہریں تھیں. اس میں تو اگر جہاز بھی ہو نا تو اگر اللہ کی رضا نہ تو وہ ڈوب جائے. تو وہاں پر وہ عام مین میڈ کشتی جو ہے وہ کامیاب ہو گئی کیونکہ اللہ کی رضا تھی. ٹھیک ہے. وہ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. ان کی قوم کے جو سرداران ان کے پاس سے گزرتے وہ مذاق اڑاتے. وہ کہتے، اور مذاق اس لیے اڑاتے کہ ابھی تو آپ تبلیغ کر رہے تھے اور اب آپ کشتی بنانے بیٹھ گئے، اور پھر وہاں پہ ارد گرد کہیں بھی پانی نہیں تھا. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے. وہ جب بتاتے کہ پانی بھی چلے گی تو بولے پانی کہاں سے آئے گا. تو وہ اللہ کے نبی یہ کہتے کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ایک دن ہم بھی تم پر اسی طرح سے ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو. یعنی تمہیں ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے تم مذاق اڑا لو. بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے گی. ٹھیک ہے. اب جیسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو بتا دیا گیا کہ اب عذاب قریب ہے. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور یعنی زمین ابلنے لگی، زمین کے اندر بہت گرمی ہے، زمین کے اندر سے جو ہے پانی نکلا، اور اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں کے جوڑے رکھ لیے گئے، یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لے. انہیں حکم دیا گیا. ٹھیک ہے. اور اپنے گھر والوں کے لوگوں کو بھی جنہیں سوائے جن کے اوپر بات پہلے پہنچ چکی، یعنی کہ بیوی اور بیٹا جو تھا، ایک نافرمان جو بیٹا تھا، اور سب نافرمان یعنی کہ ایمان نہیں تھا اس میں، اور سب ایمان والوں کو بھی. اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے، اور کیا کہا جاتا ہے 950 سال تبلیغ کی تھی اور 50 کے قریب بھی ایمان لانے والے نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بھیجو. اور یہ جو جوڑے ہیں یہ اس لیے کہ تاکہ ان کی نسل بڑھے. ٹھیک ہے. تو یہ جانوروں کے بھی جوڑے رکھے گئے تھے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بہت بڑی بخشش اور رحم والا ہے. کشتی دیکھیں خود بنائی تھی مگر اللہ کو کریڈٹ دینے کے اللہ کے نام سے اس کو چلانا. ہمارے ساتھ تو ہم تھوڑا سا کوئی کام کر لینا تو ہم کہتے ہیں ہم نے کیا ہے، دیکھو فوراً ہم فیس بک پہ ڈال دیں گے جی ہم نے دیکھا، ہم نے یہ کام کیا، یا لوگوں کو بتاتے ہیں یہ ہم نے بنائی. تو ہمیشہ ایک اور چیز یہاں سے سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک آپ کے کام میں، آپ کے کسی ہنر میں برکت نہ ڈالے نا تو وہ کام تکمیل کو پہنچ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کی زندگی کو آسان کرتا ہے اور آپ کو آپ کے جو ہے نا چیزوں کو یا آپ کے معاملات کو تکمیل تک لے کے جاتا ہے. اور وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی. اب پانی نیچے سے بھی یعنی ابلنے لگا، یعنی زمین سے بھی. آپ کو تو زمین کے بہت نیچے پانی ہے نا، یا آپ کی بورنگ وغیرہ ہوتی ہے تو پانی آتا ہے نا، جس کو میں کہتی ہوں مریض پہ پہنچ جاتے ہیں آپ لوگ، تو بورنگ کتنی گہری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ نیچے بالکل پانی ہوتا ہے. پھر وہ پانی آپ کے، تو وہ بہرحال اللہ نے حکم دیا تھا، اور اوپر سے بھی بارش ہونی شروع ہو گئی تو زمین پر سیلاب آ گیا. اور ایسا سیلاب کہ اس کا رنگ آج تک جو ہے نا کسی قوم میں ایسا سیلاب آج تک نہیں ہوا. اور اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ سیلاب بھی عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے. یہ بارش کا تیز ہو جانا یعنی اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی پانی نکلنا، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے سیلاب کی کیفیت بن جاتی ہے، پانی زیادہ ہو جانا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک عذاب کی، اللہ کے عذاب کی کیفیت ہوتی ہے، شکل ہوتی ہے. اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو کہ کنارے پر تھا پکار کر کہا اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں میں سے نہ ہو. ٹھیک ہے. اور وہ دعوت صرف سوار ہونے کی نہیں تھی بلکہ مسلمان ہونے کی بھی دعوت تھی، کیونکہ وہاں اس کشتی میں سارے مومن تھے. اس نے جواب دیا میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا. اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی. یعنی آج انہوں نے بتایا کہ آج پوری زمین ڈوب جائے گی، سب ڈوب جائیں گے.
تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے آخر وقت تک کوشش کی، یعنی اسپیشلی اولاد ایسی چیز ہے جس کو آخر دم تک آپ اپنے سے جوڑے رکھیں، اور تحمل مزاجی سے. اب یہ ظاہر ہے ایمان کی طرف نہیں تھا. اولاد تو اگر تھوڑی سی بھی نافرمان ہو تو بڑی تکلیف دے جاتی ہے، تو یہ تو ایمان میں ہی نہیں تھا. اور وہ کون تھے؟ وقت کے نبی. یعنی آپ ذرا کیٹیگری تو دیکھیں نا ذرا کہ ایک، اور یہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض اوقات انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ اس کے قریبی لوگ ایمان میں نہیں ہوتے، اس کے ساتھ اس کے جیسا ایمان نہیں ہوتا. ان کی آپ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کا بھی معاملہ آپ دیکھیں گے، وہاں پہ بیوی کا معاملہ، یہاں پہ آپ دیکھیں، اور ہر نبی میں آپ دیکھیں قریبی رشتہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے والد قریبی معاملہ، یہاں پہ ان کا بیوی اور ان کا بیٹا قریبی. تو یہ آزمائش بھی ہوتی ہے، دین والوں کی آزمائش بعض اوقات ایسی ہوتی ہے. اللہ اس آزمائش سے سب کو بچائے، لیکن بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ قریبی لوگ جو ہے نا وہی آپ کے سب سے بڑے جو ہے نا آزمائش بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے، یہ تو بلکہ آپ کے حق اور سچ ہونے کی ایک طرح سے گواہی بھی مل رہی ہے کہ یہ انبیاء کی سنت رہی ہے. تو اگر کسی انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ گھر کے اندر ہی آپ کی جو ہے نا آزمائش ہے، یا آپ کے دین کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، یا آپ کے دین کے اوپر نہیں ہے، تو کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں. لیکن کرنا کیا ہے؟ ان سے بدگمان نہیں ہونا، نہ ہی ان کو بددعائیں دینی ہے، نہ ہی ان کے لیے کوئی برا سوچنا ہے، کرنا ان کے لیے دعا کرنی ہے، پلس ان کے لیے کوشش بھی کرنی ہے آخر دم تک. کشتی ہے اور پہاڑ جتنی موجیں ہیں، سب کچھ کیسے آئے گا کوئی، وہ تو ایک الگ بات ہے. اس کو پکار رہے ہیں، بیٹا تھا نا تو بیٹے کو پکار رہے کہ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ، ابھی بھی آ جاؤ. اور ایمان بھی تھا نا، اللہ پر یقین تھا کہ اگر یہ ایمان قبول کر لے گا نا پھر میں اللہ کو منا لوں گا. یعنی دیکھیں اسباب بظاہر نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ جن کو سوار کرنا تھا وہ تو کر لیا جا چکا تھا، اور کشتی ایسے لگتا ہے کہ روانہ بھی ہو چکی تھی. تو بظاہر اسباب نظر نہیں آ رہے تھے، مگر اس کے باوجود دعوت دے رہے ہیں، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیے کیسے تبلیغ ہو رہی ہے. کشتی ہے جس میں اپنی بھی، اگر آپ دیکھیں وہ سب بشر بھی تھے، تو اتنی بڑی بڑی موجیں ہیں اور کشتی میں ہیں، کوئی بڑا جہاز بھی نہیں ہے، کوئی آپ ہیلی کاپٹر میں بھی نہیں ہے، کشتی ہی ہے نا، مین میڈ کشتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ پر اتنا بھروسہ کہ ساتھ ساتھ تبلیغ کا کام چل رہا ہے. اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل وقت آ جائے نا تو ہم سب سے پہلے اگر کسی چیز پر زد لگاتے ہیں وہ تبلیغ پر یا دین کے کام کو لگاتے ہیں. کہتے ہیں پہلے ہم اس کام کو پہلے سارٹ آؤٹ کر لیں، اس کے بعد ہم جائیں گے بھائی کلاس لینے، آج کلاس کی چھٹی. ہم سب سے پہلے جو چھٹی کرتے ہیں نا مدرسے کی چھٹی کرتے ہیں اگر ہماری زندگی میں مشکل. جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل آئے نا تو آپ نا سب سے پہلے، بلکہ نہیں بھی جاتے اس دن اگر آپ کو چھٹی کرنی ہو نا تو اس دن نہ کریں. اس دن آپ اللہ کو بلکہ گواہ بنا کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ آج مجھے مشکل ہے، آج میں آپ کا دین کا کام سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آج میں آپ کے لیے کر رہی ہوں، تاکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت آئے گی اور میرا یہ جو بگڑا ہوا کام ہے سنور جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل میں ہونا یہ چاہیے. فرما دیا گیا. اب کیا ہوا کہ اس کے بعد جو ہے نا ان کے درمیان جب موج حائل ہوگی، وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. فرما دیا گیا زمین اپنی پانی کو نکل جا، آسمان بس کر تھم جا. اسی وقت پانی سکھا دیا اور کام پورا ہو گیا. دیکھیے اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے اور اتنا سارا پانی، اتنا سیلاب، یعنی پہاڑوں جتنی موجیں، ایک دم زمین سوکھ گئی. سبحان اللہ. اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی اور فرما دی گیا ظالم لوگوں پر لعنت ہو. نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں میں سے بہترین حاکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح علیہ السلام، یقیناً وہ تیرے گھرانے میں سے نہیں ہیں، اس کے کام بہت ہی ناشائستہ ہیں اور تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہیں. یعنی کافر اور مسلمان ایک فیملی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. نمبر 2، ہدایت دینا کسی کے بس کا کام نہیں ہے. اور نمبر 3 یہ کہ والدین کے لیے اولاد کی محبت بعض اوقات فتنہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ماں باپ اور بچے الگ الگ جگہ پر ہوں. ٹھیک ہے. اگر ان کا دین انٹائرلی ڈفرینٹ ہوا. ہاں اگر ان کا دین ایک ہوا تو پھر درجہ جس کا بڑا ہوگا اس کے ساتھ جوڑ کر اس کا درجہ بھی بڑھا دیا جائے گا جو فیملی کا حصہ ہوگا. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ دین ایک ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک مومن اور ایک کافر ہو. ٹھیک ہے. تو پیچھے آپ دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات اور نبی اور ادھر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کہ فیملی جو ہے وہ ہے جو ایمان والی ہے. ٹھیک ہے. اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے پالنہار میں تیری بنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ مانگوں گی جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو مجھے بخش دے
اگر تو مجھے نہ بخشے اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں خسارہ پانے والے میں سوں. تو فرما دے گئے نور علیہ السلام ہماری جانب سے سلامتی اور ان کی برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر بہت سی امتیں وہ ہوں گی جنہیں ہم فائدہ ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. یہ خبریں غیب کی ہیں جن کی وحی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پہنچاتے ہیں. انہیں اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے نہ ہی آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے. اب یہ قوموں کی باتیں بتا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے.